بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر اورنگزیب، آپ کو ڈی ایس ایجوکیٹرز کے چینل پر آنے پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں یا پہلے آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے۔ آج کا ہمارا سبق فیملی ریلیشنز کی ووکیبلری کے بارے میں ہے کہ انگریز اپنے گھر میں عزیزوں اور رشتہ داروں کو کیسے بلاتے ہیں۔ فیملی کے بارے میں بولنے سے پہلے ان الفاظ کا آنا ضروری ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے مدر۔ مدر سٹینڈرڈ ورڈ ہے، سٹینڈرڈ لفظ ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں والدہ، ماں، امی، ایسے الفاظ سے پکارتے ہیں۔ لیکن انگریز جو ہیں وہ گھر میں کہتے ہیں مم، ممی، موم، ماما، یہ زیادہ تر الفاظ بولے جاتے ہیں۔ لیکن بعض بچے جو ہاسٹلز میں رہتے ہیں اور پھر گھر میں آتے ہیں وہ والدہ کو بعض دفعہ میٹر کہتے ہیں۔ یہ ان یوزول ورڈ ہے، لیکن میٹر جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے ماں کے متعلقہ الفاظ جو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر اپنے ماموں کے بارے میں بتانا ہو جو والدہ کا بھائی ہو، اسپیسیفک انہی کے بارے میں بات کرنی ہو، تو ہم کہتے ہیں میٹرنل انکل، یعنی میٹر جو ہے یعنی والدہ کے ساتھ جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس کی طرف سے میٹر میٹرنل لفظ بنتے ہیں۔ بہرحال زیادہ تر لفظ جو گھر میں یوز ہوتا ہے وہ یہی ہے، مم، ممی، موم، ماما۔ نیکسٹ جو سٹینڈرڈ ورڈ والد صاحب کے لیے بولا جاتا ہے وہ انگلش میں وہ ہے فادر، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں والد، ابو، ابا، ایسے الفاظ سے پکارتے ہیں گھر میں۔ لیکن جو انگریز لوگ ہیں، جو انگلش پیپل ہیں، وہ گھر میں کہتے ہیں اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں ڈیڈ، ڈیڈ، ڈیڈی، پاپ، پوپس، پاپا، پیٹر، ایسے الفاظ سے پکارتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر لفظ جو بولا جاتا ہے وہ ہے ڈیڈ اینڈ ڈیڈی۔ اس کے بعد لفظ جو سٹینڈرڈ بھائی کے لیے بولا جاتا ہے وہ ہے بردر۔ لیکن جو لنڈن میں گھر میں بولتے ہیں بھائی کو، وہ بردر اس طریقے سے نہیں بولتے، حالانکہ یہ سٹینڈرڈ لفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں برو یا کہتے ہیں براب، یعنی وہ بردر کو شارٹ کٹ کرتے ہیں اور وی کی آواز نکالتے ہیں لاسٹ پہ، کہتے ہیں براو، براو، یا پھر کہتے ہیں برو۔ یہ بھائی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہیں سبلنگس۔ سبلنگس کہتے ہیں بردرز اینڈ سسٹرز کو، یعنی بہن بھائی۔ سبلنگس کا لفظ جو ہے وہ بہن بھائیوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سسٹر، سسٹر جیسے کہ آپ کو علم ہے بہن کو کہتے ہیں، یا جس کو ہم پیار سے کہتے ہیں بہنا، تو وہ سسٹر سٹینڈرڈ لفظ ہے۔ لیکن یہاں پر شارٹ کٹ کے لیے جیسے بردر کو برو کہتے ہیں، اسی طرح سسٹر کو سس کے نام سے پکارتے ہیں، کہتے ہیں سس، سس۔ اور کوئی بھی آپ کی انٹی ہو یا چچی ہو یا پھپھو ہو یا مامی ہو یا تائی ہو، ان میں سے کوئی بھی رشتہ ہو، ہر ایک کو کہتے ہیں آنٹ۔ آنٹ لفظ ہوتا ہے انگلش میں، لیکن انڈیا اور پاکستان میں بعض لوگ رسپیکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ انٹی بھی کہتے ہیں، لیکن انٹی انگلش کا لفظ نہیں ہے، انگلش کا لفظ جو ہے وہ ہے آنٹ۔ اس کے بعد ہے نیفیو۔ نیفیو کہتے ہیں بھتیجے کو یا بھانجے کو۔ بھتیجا جو ہوتا ہے وہ بھائی کا بیٹا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بھتیجا یا نیفیو۔ اور اسی طرح جو بہن کا بیٹا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھانجا، اس کو بھی انگلش میں نیفیو ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نیس۔ نیس کہتے ہیں بھتیجی کو یا بھانجی کو، یعنی بھائی کی بیٹی ہو اس کو بھی بھتیجی کہتے ہیں، یا بہن کی بیٹی ہو اس کو بھی نیس کہتے ہیں یا بھانجی کہتے ہیں۔ بہن کی بیٹی ہوگی تو بھانجی کہلائے گی، اور بھائی کی بیٹی ہوگی تو وہ بھتیجی کہلاتی ہے، لیکن انگلش میں دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے نیس۔ اس کے بعد ہے سٹینڈرڈ لفظ کزن۔
کزن کہتے ہیں کوئی بھی آپ کے آنٹ یا انکل کا بیٹا یا بیٹی ہو تو اس کو آپ کزن کہتے ہیں. لیکن اولڈ فیشن الفاظ بھی یوز کیے جاتے ہیں، بہت شاذ و نادر بولے جاتے ہیں. اگر ہم شیکسپیئر کے ناولز کو پڑھیں تو وہاں پر لفظ یوز ہوتے ہیں کوس، کاس، کزنز کے لیے، لیکن یہ اولڈ فیشن ورڈز ہیں. عموماً کزن ہی کہا جاتا ہے. کزن ہر آنٹ اور انکل کے سن یا ڈاٹر کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے گرانڈ فادر. گرانڈ فادر کو ہم اردو میں کہتے ہیں دادا، بابا یا نانا. ان سب کو گرانڈ فادر کے الفاظ سے ہی پکارتے ہیں. یہ ایک اسٹینڈرڈ لفظ ہے، لیکن گھر میں جب انگلش پیپل بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گرانڈ پا، گرانڈ ڈیڈ، گریمپس. ایسے الفاظ سے گرانڈ فادر کو پکارا جاتا ہے. اسی طرح اسٹینڈرڈ ورڈ جو دادی یا نانی کے لیے بولا جاتا ہے وہ ہے گرانڈ مدر، لیکن گھر میں جو انگلش پیپل اس کو بولتے ہیں اپنی گرانڈ مدر کو، وہ کہتے ہیں گرانڈ ماں، گرینی، گرین، نان، نینا. اس طرح کے الفاظ سے پکارتے ہیں گرانڈ مدر کو. اس کے بعد باری آتی ہے نیکسٹ ورڈ جو ہے اس کا ہے وائف. وائف جو ہوتی ہے وہ کوئی بھی لڑکی جب شادی کر لیتی ہے تو وہ وائف کہلاتی ہے اپنے خاوند کی. تو وائف کا مطلب ہوتا ہے بیوی اور ہسبینڈ کا مطلب ہوتا ہے خاوند. یعنی ایک لڑکا اور لڑکی شادی کر لیتے ہیں تو جو لڑکی ہوتی ہے وہ بیوی بن جاتی ہے اور جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاوند بن جاتا ہے. اور اس طریقے سے دو رشتے قائم ہوتے ہیں، خاوند اور بیوی کا، وائف اور ہسبینڈ کا. نیکسٹ جو باری ہے وہ ہے مدر ان لا. مدر ان لا کہتے ہیں ساس کو. ساس کون ہوتی ہے؟ یعنی کہ جو خاوند کی والدہ ہوتی ہے اس کو ساس کہتے ہیں، یا پھر جو بیوی کی والدہ ہوتی ہے اس کو بھی ساس کہا جاتا ہے. تو اس لیے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، چاہے وہ بیوی کی والدہ ہو یا خاوند کی والدہ ہو، ان کو ہم کہتے ہیں مدر ان لا. اور اسی طریقے سے جو ان کے ہسبینڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بیوی کا والد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فادر ان لا، یا جو خاوند کا والد ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں فادر ان لا. اس کے بعد ہے سن ان لا. سن ان لا کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں داماد، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں جوائی، اور انگلش میں کہتے ہیں سن ان لا. یعنی جو آپ کی بیٹی کا خاوند ہوتا ہے اس کو داماد کہتے ہیں، وہ آپ کا سن ان لا کہلاتا ہے. اسی طریقے سے ہے ڈاٹر ان لا. ڈاٹر ان لا کہتے ہیں بہو کو، یعنی جو آپ کے بیٹے کی بیوی ہے اس کو آپ کہیں گے ڈاٹر ان لا. اس کے بعد آتا ہے ایکس وائف. ایکس وائف وہ والی بیوی ہوتی ہے جس کو آپ قانونی طور پر چھوڑ چکے ہوتے ہیں یا قانونی طور پر اس سے علیحدگی اختیار کر لی ہوتی ہے، یا کہتے ہیں کہ جو طلاق یافتہ بیوی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکس وائف. نیکسٹ ورڈ آتا ہے اسٹیپ مدر. اسٹیپ مدر ہوتا ہے سوتیلی ماں. سوتیلی ماں کون سی ہوتی ہے؟ اگر آپ کے والد صاحب نے 2 شادیاں کی ہوں اور ان میں سے ایک آپ کی والدہ ہوگی جو آپ کی ریئل مدر ہوگی، اور جو دوسری ہوگی آپ کے والد صاحب کی بیوی، اس کو کہتے ہیں سوتیلی ماں، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں اسٹیپ مدر. اسی طریقے سے ہے اسٹیپ فادر. اسٹیپ فادر اردو میں کہتے ہیں سوتیلا باپ، یعنی ایسا باپ جس کے ساتھ آپ کا جینیٹک کا ریلیشن نہ ہو لیکن وہ آپ کی والدہ کا خاوند ہو. یعنی اگر آپ کی والدہ نے 2 شادیاں کی ہیں اور ایک پہلی شادی میں سے آپ ہیں، اور جب دوسری شادی کی ہے تو جو دوسرا خاوند ہے آپ کی والدہ کا اس کو آپ کہیں گے اسٹیپ فادر. اسی طریقے سے ہے آگے لفظ اسٹیپ سن. اسٹیپ سن کا مطلب ہوتا ہے سوتیلا بیٹا، یعنی ایسا بیٹا جس کے ساتھ آپ جینس کا رشتہ نہیں ہے لیکن وہ آپ کی بیوی کا بیٹا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں اسٹیپ سن. یا آپ کے خاوند کا بیٹا ہے تو اس کو بھی آپ کہیں گے اسٹیپ سن. اسی طریقے سے ہے اسٹیپ ڈاٹر، یعنی دوسرے خاوند کی بیٹی، اس کو آپ کہتے ہیں اسٹیپ ڈاٹر، یعنی سوتیلی بیٹی.
اس کے بعد ہے ایکس ہسبینڈ، ایسا خاوند جس سے قانونی طور پر عورت نے علیحدگی اختیار کر لی ہو، اس کو وہ بولتی ہے ایکس ہسبینڈ۔ جزاک اللہ، آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کے مکمل ویڈیو دیکھنے پر تہ دل سے مشکور ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں گے، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اگر ابھی تک بیل آئیکن پر کلک نہیں کیا تو اس پر بھی کلک کر دیجیے، تاکہ جو ہی نئی ویڈیو آئے تو اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔